ویڈیو کہتے ہیں تصویر. السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ خالق و مالک نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی کثرت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور اتنی بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اتنی عزت اور عظمت سے نوازا ہے
جس انسان کو اللہ نے یہ شرف اور اعزاز بخشا ہے کہ رب نے اس کو اپنے ہاتھ سے تیار فرمایا. آپ دیکھیں یہ سارا جہان، زمین و آسمان، چمکتے ہوئے ستارے، دمکتا ہوا چاند، اپنی روشنیاں بکھیرتا ہوا سورج، دریاؤں اور سمندر کی لہریں، یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ سارا جہان جو اللہ نے بنایا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس جیسے کئی جہان رب العالمین کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا جہان وہ بنا بھی سکتا ہے اور تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے. اتنی طاقت والی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام کی، اس مالک نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے. جب انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو رب العالمین چاہتے کون کہہ کے بنا سکتے تھے، لیکن اس طرح نہیں بنایا، بلکہ قرآن پاک میں بطور خاص اللہ نے اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں خلقت بیدی، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیار فرمایا، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اور جب رب العالمین نے انسان کو بنایا، خود تیار فرمایا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود انسان کی آپ اپنے قرآن میں تعریف فرمائی. آپ دیکھتے ہیں ایک انسان، ایک کاریگر، کارخانے کا مالک، فیکٹری کا مالک ایک برتن بناتا ہے یا کپڑا تیار کرتا ہے، اور جب اس کو مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو اس کی تعریف اتنی کرتا ہے، زمین و آسمان کے گلابے ملا دیتا ہے، اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، اتنی اس کی تعریفیں کرتا ہے. اور جس کو ساری کائنات کے رب نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے ہیں، بنا کر، تیار فرما کر خود اس کی تعریف کرتے ہیں. اور قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں خود اعلان فرمایا، کائنات کا رب قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں والتین، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، میرے محبوب مجھے آپ کے شہر کی قسم. میرے مالک ہم تو وہ لوگ ہیں جو تیری قسم کے بغیر بھی بات ماننے کے لیے تیار.
ہم تو عام لوگوں کی بات اس وقت زیادہ مان لیتے ہیں جب کوئی آدمی تیرے نام کی قسم اٹھا کے بات کرتا ہے. تیرے نام کی قسم اٹھا کے بات کرنے والے کی بات کو ہم اہمیت دیتے ہیں, اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, اس لیے اس نے تیرے نام کی قسم اٹھائی. میرے اللہ, ہم تیرے نام کی قسم اٹھانے والے بندوں کی بات مان لیتے ہیں, اور تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. ہم تیری بات بغیر قسم کے بھی ماننے کے لیے تیار. میرے مالک, وہ کون سی اتنی اہم بات ہے جو آپ فرمانا چاہتے ہیں, اور اس سے پہلے ایک نہیں, دو نہیں, 4 اکٹھی میرے مالک آپ نے قسمیں اٹھائے. وہ کون سی اتنی اہم بات ہے جس کے لیے اتنی قسمیں اٹھا دی ہیں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں, میں 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں, لقد خلقنا الانسان. کہنے لگے ہو تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے, کیا تو سبحان اللہ. ایسے بھی اللہ کا نام لینا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ کہنا ویسے بھی آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار بن جائیں گے, اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت سن کر, سنا کر, سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا, میرے محبوب میں 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے سب سے اعلیٰ, سب سے خوبصورت بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. اور انسان دیکھ, اللہ نے تجھے کیا عزت عطا فرمائے, اللہ نے تجھے کیا عظمت عطا فرمائے. آج انسان بہت کچھ بنا پھرتا ہے, وہ اپنے مقابلے میں دوسرے کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جسے اللہ نے کچھ دولت, مال, کاروبار, عزت, شہرت, فخر اللہ نے عطا کر دیا ہے, اب وہ دوسرے کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے سب میری محنت کی کمائی, میں نے مال کمایا, میں نے کاروبار کیا, میں نے دولتیں اکٹھی کی. میرے بھائی ذرا اپنی فطرت پہ غور کریں, اپنی ابتدا پہ غور کریں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا تجھ پہ احسان فرمایا, اور قرآن نے ایک مقام پر ایسا بہترین انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. قرآن اعلان کر رہا ہے, اللہ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تجھے مٹی سے تیار فرمایا, اور اس آیہ مبارکہ کا
ترجمہ ایک پنجابی کے شاعر نے اپنی زبان میں کیا. سنا دو وہ پنجابی بھی سمجھ آؤ دیجیے کہ کوئی نہ. اور مجھے تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے جب پنجابی اور اردو مکس کر کے بات کرنی. تو شاہ صاحب فرما رہے تھے, محترم فاروق صاحب حافظہ اللہ, اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے رفقا احباب جماعت اور آپ جس شوق جس محبت کے ساتھ یمبو کی سرزمین پہ بیٹھ کر آج ہمیں اللہ کا قرآن سننے کا سنانے کا جو موقع میسر آیا ہے, اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ کیا, فرماتے ہیں مٹی کولوں پانی بنیو مر جوگ تے جوگوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئو بنی پھرے لنگوٹی شیر جوانا بڑھا ہو مڑ شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی. یہ وہی انسان ہے جو کل تک انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وہی انسان ہے جو کل تک اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا تھا, کل تک اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتا تھا, کل تک یہ انسان اپنے قوت بازو پہ اتنا مان کیا کرتا تھا, اپنی طاقت پہ اتنے نخرے کیا کرتا تھا. آج اللہ ذوالجلال نے دن بدل دیے ہیں, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. آج اللہ نے اگر دولت عطا فرمائی ہے, کل کو رب العالمین یہ دولت واپس لینے پہ بھی قادر ہے. آج اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے, کل کو اس جوانی نے بڑھاپے میں تبدیل ہو جانا ہے. انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, یہ تو خیال کر کہ جس اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائے, جس اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائے, جس اللہ نے مجھے زور بازو عطا فرمائے, وہ اللہ اس کو واپس لینے پہ بھی قادر ہے. مر شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی. ہاتھ پکڑنے سے رہ گیا, پکڑ نہیں سکتے, طاقت نہیں رہ گئے, آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں, نظر کمزور ہو چکی ہے, زبان سے اچھی طرح بات کرنے کا قابل نہیں رہا, اور پھر جناب ٹانگوں میں وہ کمزوری آ پہنچی ہے, اب اس میں چلنے کی سکت اور طاقت نہیں. مر شیر جوانا بڑھا ہو, کمر دوری ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے مزاق کرتے نے, بابا تیر کمان کنے دی لئی آ, بابے اور ہس کے آتے نے تھوڑا صبر کرو یہ فری لب جاندی, تھوڑا صبر کرو فری لب جاندی ہے, یہ واسطے قیمت کی ضرورت نہیں. مر شیر جوانا بڑھا ہو نہ تر سکے بن سوٹی. جو سکھیا سب بھول گیا تینوں, جو سکھیا سب بھول گیا تینوں, تیری گردن سک گئی موٹی. دنیا
دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما دے رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اپنی اولاد کو بعض دفعہ نرمی کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور بعض اوقات سختی کے ساتھ سمجھاتے ہیں کبھی اپنی اولاد کو پیار سے سمجھاتے ہیں کبھی اپنی اولاد کو نرمی سے اپنی اولاد کو کبھی سختی سے سمجھاتے ہیں اللہ ذوالجلال اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والے اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کبھی غور کریں اور اپنے مالک اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کریں میرا عقیدہ اور مسلک اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اتنا پیار ماں اپنے بیٹے سے نہیں کرتی اتنا پیار باپ اپنی اولاد سے نہیں کرتا اتنا پیار بھائی اپنی ہمشیر سے نہیں کرتا جتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں جتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو کبھی نرمی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اللہ کبھی اپنے بندوں کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اور کبھی سختی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں قرآن میں ایک مقام پہ اللہ ذوالجلال نے دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ اعلان فرمایا اور بیان کیا اس انداز سے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم اللہ نے سختی والا بھی نرمی والا بھی دونوں انداز اپنے قرآن میں بیان فرمائے پہلے فرمایا پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے محبوب میرے بندوں کو یہ بات سمجھا دو میرے بندوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو انی انا الغفور الرحیم میں بہت ہی بخشنے والا ہوں میں بہت ہی مہربان ہوں کبھی میرے دروازے پہ آ کے دیکھو تو صحیح رات کے سناٹوں میں رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والوں کبھی میرے دروازے پہ آ کر اپنے گناہوں کی معافی تو مانگنے کی کوشش کرو اپنے گھر کے بند کمروں میں شرابیں پینے والوں جوا کھیلنے والوں میری نافرمانیاں کرنے والوں میری حکم و تولیاں کرنے والوں میرے احکامات کا مذاق اڑانے والوں تم سمجھتے ہو بند کمرے میں بیٹھ کر میں نے شراب پی لی ہے میں نے بند کمرے میں بیٹھ کر جوا کھیل لیا ہے میں نے بند کمرے میں زنا اور بدکاری کر لی ہے مجھے قانون نہیں دیکھتا مجھے کوئی مولوی نہیں دیکھتا مجھے کوئی حکمران نہیں دیکھتا ہاں کوئی نہیں دیکھتا لیکن اپنا ایمان اور یقین بنا لو کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں بھی اللہ ذوالجلال دیکھتے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں کون دیکھتا ہے وہاں بھی اللہ ذوالجلال دیکھتے ہیں
آئیے اس مالک کو پہچانیے کہ ہم نے اس اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہم نے اس مالک کے دربار میں زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس اللہ ذوالجلال کی ذات کو جانیے، پہچانیے کہ جو اللہ بند کمروں میں بھی ہمیں دیکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں صرف رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اور اگر انسان اس بات پہ یقین کر لے، اپنے مالک کے سامنے اس بات کا اقرار بھی کر لے، اللہ میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا میرے مالک وہاں آپ دیکھتے ہیں اور یقیناً دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے دروازے زلیخا نے بند کر دیے ہیں اور جناب یوسف علیہ السلام کو آ کر دعوت گناہ دے رہی ہے اور کہتی کیا ہے تالک یوسف میری طرف دیکھو، میں فقط کے حکمران کی بیوی ہوں، حسن و جمال کا پیکر بھی ہوں، اقتدار میرے ہاتھ کی چھڑی ہے، قانون میرے گھر کی لونڈی ہے، یہاں دیکھتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو ہمارے قانون ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ گناہ کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، میرا ایمان ہے اللہ اس بندے کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ تھوڑی کوشش تو کرے، یہ یقین اور ایمان تو بنائے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ دروازے بند ہیں، روشن دان بند ہے، زلیخا دعوت گناہ دے رہی ہے، وہ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں برائی کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، اللہ کی پناہ، میں گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، اے میرے اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، یہ مجھے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، یہ گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے، میرے مالک اب کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے یوسف دروازے بند ہیں، جی میرے مالک دروازے بند ہیں، فرمایا بھاگنا تیرا کام ہے، اللہ دروازے بند ہو چکے ہیں، فرمایا بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازوں کو کھول دینا میرا کام ہے۔ بھاگنا آپ کا کام، دروازوں کو کھول دینا میں رب العالمین کا کام۔ اور جناب یوسف علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں زلیخا کو، فرماتے ہیں نال فریب لے آئیے منو، نال فریب لے آئیے منو، اندر واڑ زلیخا، چھوڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا، جد پیغمبر آپ پیغمبر، جد پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا، حق میرے وچ ٹھیک زلیخا تے نہیں ارادہ تیرا۔ جب آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ذوالجلال خود اس آدمی کی آپ امداد فرماتے ہیں، اور اسی لیے یہ کام اگرچہ مشکل بہت زیادہ ہے، انسان کا گناہ سے بچنا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن رب العالمین نے
اجر بھی اتنا بڑا رکھ دیا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی. آپ فرماتے ہیں جس نوجوان کو کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی خود دعوت دے. ایک تو یہ ہے نا کہ نوجوان برائی کے، بدماشی کے، فحاشی کے اڈے خود تلاش کرتا ہے کہ کہاں بدماشی کر سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ایسے اڈے خود تلاش کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی حسین و جمیل نوجوان خوب رو مالدار سرمایہ دار عورت خود اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے. اور اب یہ نوجوان گناہ سے بچنے کے اور بھی انداز ہے. ایک آدمی گناہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اس بات کا علم میرے دوستوں کو ہو گیا وہ کہتے کتنا بدبخت ہے، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی اور ایسا گناہ کرتا ہے. یعنی لوگوں کے تانوں سے ڈر کر آدمی برائی نہیں کرتا. یہ بھی خوش نصیبی ہے، چلو کم از کم گناہ سے تو بچ گیا ہے نا. ایک آدمی جس کے متعلق اللہ ذوالجلال کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو حسین و جمیل خوبرو نوجوان عورت خود برائی کی دعوت دیتی ہے، اور یہ نوجوان جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ. یہ ہے اصل اللہ کا ڈر. کمرہ بند ہے، روشن دان بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، قانون کوئی نہیں دیکھتا، استاد نہیں دیکھتا، باپ نہیں دیکھتا، ماں نہیں دیکھتے، بھائی اور رشتہ دار نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتا. اور یہ نوجوان یہ بھی سمجھتا ہے اگر میں نے یہاں برائی کر لی کسی تک خبر بھی نہیں پہنچے گی. اس کے باوجود کہتا ہے انی اخاف اللہ. میں برائی کے قریب بھی نہیں جاتا، کیوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ لے اور برائی سے باز آ جائے. اے میرے اللہ یہ کام انتہائی مشکل ہے. اپنے جذبات، اپنے احساسات پہ قابو پانا ذرا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بدلہ بھی تو بڑا رکھا ہے، میرے مالک بدلہ کیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو نوجوان زبان سے یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈر کر میں برائی کے قریب نہیں جانا چاہتا. کائنات کے امام کا فرمان گرامی اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ منقش کر کے لے جاؤ. کائنات کے امام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں جو نوجوان اللہ سے ڈر کر گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے. کام بڑا مشکل ہے لیکن رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کے اس قدم کی اتنی قدر کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. آمین تو کہہ دیں. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے قیامت کو جگہ عطا کرنی ہے دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں فرمایا نبئ عبادی. دونوں انداز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
محبوب میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں، اور اتنا غفور الرحیم، اتنا بڑا سخی میرا اللہ، انسان جب گناہ کر کے اپنے اللہ کے سامنے جاتا ہے، ہم تو عجیب سوچ رکھتے ہیں نا۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، دھاتری نو ایک پاسے دندے تے دنیا نو دو پاسے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ایک آدمی آخر انسان ہے، غلطی کا پتلا، گناہ ہو جاتے ہیں جوانی میں، بچپن میں، اور جب ذرا بڑھاپے میں قدم رکھا، داڑھی میں کچھ بال سفید آ گیا، سر میں کچھ بال سفید آ گئے، اب دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب موت کی تیاری کرنی چاہیے، مسجد میں جانا چاہیے، اذان کہنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جناب وہ کبھی صفوں کو جھاڑتا ہے، صفائی کرتا ہے، کبھی اذان کہتا ہے، کبھی تکبیر کہتا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ بدلے 100 چوہا کھا کے بلی حج نو ٹری دے کرتوتا دیاں ویکھو کی نے، روندا بانگا آکھن نو، نمازاں پڑھن نو، لوگ نہیں معاف کرتے۔ رب العالمین دی ذات ایسی ہے، میرے رب دے دروازے تے آ جاؤ، رب نے کدی تانا بھی نہیں ماریا، مینا بھی نہیں ماریا۔ اوے پاپیا، اوے بدبختا، جیڑی جوانی دے 4 دن سوکھے تے چنگے سن، او تے سارے گزار کے میریاں نافرمانیاں وچ آ گیا۔ جوانی دیاں سونیاں بہاراں او تے ساریاں میریاں حکم عدولیاں کر کے گزار آیا، تے ہن میرے دروازے تے کھے کھان آیا۔ بڈھا ہو گیا، ہلیا تیرے کولوں نہیں جاندا، چاج نال بولیا تیرے کولوں نہیں جاندیا، ٹریا تیرے کولوں نہیں، ہن میرے دروازے تے کی لین آیا؟ رب کدی اپنے بندے نو تانا نہیں مار دے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے میرے دروازے پہ آ، اللہ میں تو گناہگار بڑا ہوں، میں نے جوانی تیری نافرمانیوں میں گزار دے، میں نے بڑھاپا بھی تیری نافرمانیوں میں گزار دیا، اللہ اب تیرے دروازے پہ آ بھی جاؤں تو کروں کیا؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ ہے رب العالمین اپنے بندے سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اس کے باپ سے بڑھ کر اپنے بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آ گیا میرے دروازے پہ، جی میرے مالک میں ساری زندگی برباد کر کے اب تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، میرے مالک اب کیا ہوگا؟ معافی ملے گی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں معاف کر دوں گا۔ میرے مالک معافی تو انسان بھی انسان کو دے دیتے ہیں، اب انسان کا اور رحمان کا